دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس رب پر۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب کو درد کی اسی شدت پہ جا کے پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف ڈھکیل رہی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جانے ماز تک لاتا ہی کیوں؟ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو کوئی نہیں سنتا، جب تم پکارتے ہو کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزہ کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی دعا شاید اس وقت قبول ہوگی جب آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ نئے حالات کی تیاری کے لیے پرانی روٹین کو توڑنا ہوتا ہے، آپ کو کچھ نیا کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے۔ دعا مانگتے ہوئے تقدیر کو ہرگز ذہن میں نہ رکھیں کہ ایسا لکھا ہوگا تو مل جائے گا۔ اپنے ضعف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تقدیر کے سامنے ہم مجبور ہیں، تقدیر کا خالق تو مجبور نہیں ہے۔ مانگتے رہا کرو اپنے مالک سے، بہت سے بگڑے نصیب سنور جاتے ہیں۔ دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ آپ یقین رکھو وہ ضرور کن فرمائے گا۔ وہ جو چاہے تو کیا ممکن نہیں، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو اپنے ہر بندے کے قریب ہے، مگر کچھ کو وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب تم اللہ سے دوستی کرنے کی جستجو کرو گے تو مشکلات کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، ساری تکلیفیں دور کر دی جائے گی، ہر درد کا مرہم دیا جائے گا۔ اللہ خود کہتا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ کو مناؤ، اس سے لاڑ کرو جسے اپنے سب سے اچھے دوست سے کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ، جو بات بھی دل میں ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے
اسے اللہ سے کہہ دو، پھر دیکھنا کیسے تمہارا اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ جب اللہ تمہارا دوست بنتا ہے تمہارے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اللہ تمہارا دوست بننے پر تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ سجدے کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے محبت کا اشارہ ہے۔ پھر تمہیں تہجد کے سجدوں تک لایا جاتا ہے۔ تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کئی بار تو لمحوں میں بدل جاتی ہے۔ جب رات کی تاریک تنہائی میں تم اپنا دل اپنے رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہو، رات کی تاریک تنہائی میں جب تم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہو، دل اور زبان یکجان ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر تم آنسو بہاتے ہو، رحمت الہی جب بڑھ کر تمہیں تھام لیتی ہے، بے چین دل جب سکون سے بھر جاتا ہے، ہر زخم کو جب مرہم مل جاتا ہے، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، آنکھیں تشکر سے نم ہونے لگتی ہیں۔ میرے اللہ مجھ پر رحم فرما ہر اس لمحے پر جو میں نے تیرے ذکر سے غافل ہو کر گزارا ہے۔ میرے اللہ مجھ پر رحم فرما ہر اس لمحے پر جو میں نے تیری محبت کے بغیر گزارا ہے۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہیں آنسوؤں اور روتے ہوئے دل کو سکون عطا کر سکے۔ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا والوں کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جن پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ کبھی بھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ ضرور کہے گا کن، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ ضرور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے مگر اختتام ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا ہے نا تو اس کا ایک آنسو ہی فرش سے لے کر عرش تک تہلکہ مچا دیتا ہے۔ لوگ جتنی چاہے رکاوٹیں ڈال دیں لیکن جب وہ کن کہتا ہے تو زمینی کوششیں ناکام ہو جاتی ہے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ کو کرو جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک لے آئے گی۔ ان قریب اللہ کی ایک کن سے آزمائش کی گھڑی ٹل جائے گی۔ ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ ان قریب تمہاری ہر صدا سن لی جائے گی۔ اللہ کہے گا ہو جا اور ناممکن چیز ہو جائے گی۔ پھر تمہیں اللہ کے کن کی طاقت ہر شے سے بھاری نظر آئے گی۔ اللہ جو چاہتا ہے انسان اسے کبھی نہیں روک سکتا، پھر بھلے ہی وہ چیز تم کو ناممکن نظر آ رہی ہو یا تم سے 7 سمندر دور تمہیں لگ رہی ہو۔ ابھی جن راستوں پر تم چل رہے ہو نا وہ ہر راستہ تمہیں تمہاری چاہ تک لے جا رہا ہے۔ ابھی جن دعاؤں کو تم دل سے لگائے ہو نا یہ دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔